کہ زندگی کا مزہ کرکرا ہوتا ہے، دنیا کی اہمیت کم ہوتی ہے جہنم کے ذکر سے، تو کہتے تھے ہمارے سامنے بات مت کرو، ہمیں ڈراؤ مت. حل یہ نکالا، سننا چھوڑ دیا. جنت اور جہنم کے بارے میں عقل مند اگر ہوتے تو وہ کام چھوڑتے جن پر وعیدیں اور جہنم کی خبر سنائی جاتی تھی. تو وہی چیز جس کو اوائڈ کرتے تھے سب سے بڑی حقیقت بن کر آج سامنے کھڑی ہو گئی. آج تو جیسا اللہ عذاب دے گا ایسا تو کوئی عذاب دے نہیں سکتا، جیسا اللہ باندھے گا ویسا تو باندھنے والا کوئی نہیں. دنیا میں ذرا پابندیاں برداشت کر لیتے آج آزاد ہوتے، کھاتے پیتے انجوائے کرتے. دنیا میں شریعت کی پابندیاں بالکل برداشت نہ کر سکے، آج جکڑے ہوئے ہیں عذاب میں. تو علم وہی نفع مند ہوتا ہے جو عمل پر اثر انداز ہو. اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں آج خبردار کر دیا کن کاموں سے بچنا ہے، کیا کام کرنا ہے، تاکہ دنیا میں بھی اطمینان سے ہلکے ضمیر کے ساتھ انسان رہے، اور اللہ کے پاس جائے تو کس حال میں جائے، خوشی خوشی. اس کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، اللہ کی خاطر اگر ملی عزت ان کو بہت اچھی لگی، اللہ کی خاطر اگر ملی تو بے عزتی بھی ان کو قابل برداشت لگی، برداشت کر گئے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا، مطمئن رہے اپنے رب کے ساتھ ریلیشن شپ پہ، حق ادا کر دیا وفا کا. ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ. مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کہا جا رہا ہے. وہ نفس جو اللہ کے ذکر، اس کی اطاعت میں قرار اور سکون پاتا تھا، گناہ کر کے چین نہیں آتا تھا، بے چینی جب تک توبہ نہ کر لیں، جب تک گناہ چھوڑ نہ دیں. اللہ کی یاد، اللہ کی بات میں ان کو چین ملتا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. قرار ان کو اللہ کی بات سے ہی آتا تھا. تو یہ ہے نفس مطمئن والے لوگ. دل ان کا مطمئن تھا بالکل اللہ کے ساتھ. کچھ باہر آزمائشیں آ گئیں، مشکلات مصیبتیں آ گئیں، اندر سے مطمئن تھے. نفس مطمئنہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ نفس کی تیسری قسم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے نفس امارہ پڑھا، پھر نفس لوامہ پڑھا. دراصل یہی دو قوتیں ہیں انسان کے اندر، ایک نیکی کی اور ایک بدی کی. نفس امارہ گناہ کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ گناہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتا ہے. اور ان کی دونوں کی، نفس امارہ نفس لوامہ کی، آپس میں ٹگ آف وار ہوتی رہتی ہے، رسہ کشی چلتی رہتی ہے. ابھی جو قلب ہے نا، قلب یہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے بیچارہ. قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. یہ جو ہے نا، یہ ہے کرائے کا وکیل، یہ ہے پولیٹیشین. اس کا یہ ہے کہ یہ جس کو جیتتے ہوئے دیکھتا ہے اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر یہ دیکھتا ہے دل کہ بدی کی قوت جیت رہی ہے، یہ برائی اور بدی کے حق میں دلائل بنا بنا کر پیش کرے گا کہ ہاں میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ کرو. جب یہ دیکھتا ہے کہ نیکی کی قوت جیت رہی ہے تو نیکی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہاں میں تو پہلے ہی کہتا تھا نیکیاں کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. دل اور عقل اچھائی یا برائی کے حق میں 100 دلائل فراہم کر دیتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی روح اور ان کی ضمیر کو، یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا نفس امارہ اور نفس لوامہ کی، اس جنگ میں ان کے روح اور ان کی ضمیر کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو جاتی ہے. ان کی روح جیت جاتی ہے، ان کا ضمیر جیت جاتا ہے، خواہشات پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، نفس امارہ کو شکست دے دیتے ہیں فار ایور، ونس اینڈ فار آل. اللہ کی دی ہوئی شریعت ان کی طبیعت بن جاتی ہے. اب اندر جنگ ختم ہو جاتی ہے. تو جب اندر جنگ ختم ہوگی تو اندر کیا ہوگا؟ امن. اور امن کے ساتھ ایمان. ایمان امن دیتا ہے، یہی تو ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان جنگ جتا دیتا ہے انسان کو، امن قائم ہو جاتا ہے، ایمان دل میں ٹھک جاتا ہے. اب سکون کے ساتھ اپنی ساری صلاحیت
اپنے جسم کی مشینری کو اللہ کی رضا حاصل کرنے پر لگا دیتا ہے اور مطمئن ہے. اب پروگریس شروع ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی میں آنے والے حادثات اپہیولز اندر کے سکون کو ڈسٹرب نہیں کرتے. یہ ہے نفس مطمئن ہے اللہ کی اطاعت پر، جس کا جو جی چاہتا ہے کہے. کسی کو ان کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے آئے، کوئی ان کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے ہو، کسی کو غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کے آئے، کوئی کہتا ہے تم مزہ خراب کرتے ہو کہے، کوئی کہتا ہے تم بہت اچھے ہو کہے. یہ اپنی جگہ پہ سٹیبل رہتے ہیں بالکل. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب قید کی سختیاں آئیں، ٹارچر کیا گیا ان کو، تو وہ کہتے تھے کہ ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے. میرے جسم کو تم ٹارچر کر سکتے ہو، پریشان کر سکتے ہو، تشدد کر سکتے ہو، اندر کے امن، ایمان اور اطمینان کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اللہ سے ملاقات کے شوقین تھے یہ لوگ. مطمئن، نفس مطمئن، اطمینان پانے والی جان. جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی، چل، لوٹ چل. کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف چل. اپنے رب سے یہ تو ملنے کا شوق تھا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری وقت میں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ جو کہ بہترین رفیق ہے. ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب اللہ ہی کے ہیں تو اللہ کے بنتے کیوں نہیں؟ اللہ والے کیوں نہیں بنتے؟ اس سے پہلے کہ دنیا چھوڑے ہم کیوں نہیں دنیا سے خود ڈٹیچ ہو جاتے؟ تو کہا جائے گا چل اپنے رب کی طرف. اپنے رب کے پاس سے آئی تھی یہ جان، اب وہیں جا رہی ہے. بڑی طویل جدائی گزری، اب آخر کار انتظار ختم، اللہ سے ملاقات ہوگی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومنین کی روحیں اعمال ناموں کے ساتھ علیین میں رہیں گی. 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے پاس کوئی مقام ہے. تو لوٹ کے جا رہے ہیں رب کے پاس. چلو راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. راضیۃ مرضیہ، اللہ کو راضی رکھنے والے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، قضا اور قدر پر راضی رہتے تھے. راضی برضائے رب، مکمل توکل اللہ کی ذات پر کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ میرا خیر خواہ ہے. میں اپنا بھلا نہیں اس طرح کر سکتا جیسے اللہ میرا بھلا چاہتا ہے، اللہ میرا بھلا کرے گا. پھر جو رب کو دوست بنا لے تو رب بھی اس کو دوست بنا لیتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل بنا لیا. تو میٹھا آئے، کڑوا آئے، اچھا آئے، برا آئے، وہ اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتا، اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا، کبھی شکوہ نہیں کرتا اللہ سے کہ اللہ وائے می، اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ہر حال میں اللہ سے راضی. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہیں اور محبت کرتے رہیں اور لپٹے رہیں اس کے دامن سے. کبھی اس کے خلاف شکوہ شکایت زبان پر نہیں آتا ان کے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لقائہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقائہ. جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہم میں سے کسی کو پسند نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. یعنی یہ ذکر کس وقت کا ہے اس حدیث کے اندر؟ عین موت کے وقت کا. اسی طرح کافر کی موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو موت سے بڑھ کر کوئی شے مکروہ معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ سے ملنا نہیں. اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو سزا ہی ملے گی،
چھپتا پھرتا ہے، نہیں جاتا اللہ کے پاس، نہیں جانا چاہتا، اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اور جس کو شوق ہے اللہ سے ملنے کا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اس سے ملنے کا شوقین ہے. یہ وہ شخص تھا اللہ سے ملنے کا شوقین، اللہ کی رضا میں راضی رہا، آج اللہ اس کو راضی کر دے گا. فرمایا فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے بندوں میں. عبادی، میرے بندے. اللہ کا بندہ بن کے رہا تھا نا، دنیا کا بندہ نہیں بنا تھا. عبد دیگر عبدہ دیگر، غلام تو سب ہیں، اللہ کے غلام جو ہوتے ہیں ان کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا شاندار ہوگا اللہ کے ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اخرجی، نکل، راضیت تم مرضیہ، راضی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اب چل، الی روح اللہ و ریحانہ، نکلو اس بدن سے اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے. تو یہ نکلنا اللہ کی رحمت اور جنت کی دائمی راحتوں کی طرف ہوگا. بڑی آسانی، آسانی ہی آسانی. تو کہا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. جنتی، میری جنت. محسوس ہوتا ہے کوئی خاص اعلیٰ جنت کا درجہ ہے جو ان کو ملے گا جو دنیا میں اللہ کی ذات کو محبوب، مطلوب اور مقصود بنا کر جیتے ہوں گے. ٹاپ پرائیورٹی اللہ کی، ٹاپ پرائیورٹی جنت میں ایڈمیشن کی، باقی سب سیکنڈری. کچھ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہیں ملے، جنت تو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. تو دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنا من الذین، اللہ ہمیں بنا دے ان لوگوں میں، یقال لہم، جن سے کہا جائے گا موت کے وقت، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.